ویرا اسے کافی کے لیے کیفے لے آئی تھی۔ وہ ہر بار اسے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ انکار کتنا بھی ٹھیک ہو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے پل پر چہل قدمی شروع کر دی۔ شام رات کے ساتھ ملنے والی تھی۔ بارش پھوار کی صورت برس رہی تھی اور ویرا ننھے بچوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسے روس کے کھانوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں تو روس چلو گے نا؟ نہیں ویرا، میں ماما کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ہم گرم علاقوں کی طرف سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ روس نہیں آ سکتی؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ڈگری کے بعد؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ تم بہت وقت پہلے ہی مجھے ہاں کہہ دو نا۔ وہ خاموش ویرا کے بالوں پر گرنے والی پھوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں اور تھا۔ میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ آؤں؟ تم نے تو کہا تھا کہ ابھی تم ایشیا کے سفر کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میں ایشیا کے سفر کا ارادہ اب بھی نہیں رکھتا۔ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ایشیا میں ہی ہے۔ لاہور ایشیا میں نہیں، میری ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں پہلی فلائٹ سے جایا جائے۔ اچھا، دیکھ لو، ویسے لاہور میں مچھر بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے مچھروں سے ڈرا رہی ہو؟ ہاں، تم یہی کر رہی ہو۔ بالکل نہیں، صرف خبردار کر رہی ہوں۔ تم نے ڈینگی کا نام سنا ہے؟ اس کے کاٹتے ہی انسان فوراً سے پہلے مر جاتا ہے۔ بالکل جھٹ پٹ۔ تو لاہور میں ایسا فوری مار دینے والا ڈینگی ہے، ورنہ 2-3 گھنٹے تو دنیا کا ہر ڈینگی مچھر دے دیتا ہے مرنے کے لیے۔ ہمارے پاس VIP ڈینگی ہے۔ اپنے رسک پر لاہور آنا، مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ کیا وہ لاہور والوں کو نہیں کاٹتا؟ نہیں، یہی تو اس کی خصوصیت ہے۔ وہ غیر ملکی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب میں لاہور جاؤں گا تو کیا میں بھی غیر ملکی ہوں گا اس کے لیے؟ ڈینگی کے لیے نہیں، لاہور کے لیے۔ روس کی برف کو جانتے ہو نا؟ پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ ہاں، اس کے کاٹے سے انسان مر جاتا ہے۔ برف کاٹتی نہیں آلیان۔ ہلکی سی جھرجھری کا شکار ہوا۔ وہ ویرا تھی اور ہنستی جا رہی تھی۔ میں نے تو ولید کو اتنا لمبا عرصہ سنا بھی نہیں تھا۔ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جانے والی زندگی کے صرف چند سال ہی، اور ان چند سالوں میں ہی اس نے مجھے اپنے سوائے سب کے لیے بہرا کر دیا اور دوسروں کے لیے گونگی تو میں تب ہی ہو گئی تھی جب میں اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ ابتدا تھی جو اس کے جانے کے بعد انتہا کو پہنچی۔ میں آلیان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اتنی غلطیاں کر چکی ہوں اور نہ کروں، اور میں پھر غلطی کر جاتی ہوں۔ میں ولید کے لیے آنسو بہانے لگتی ہوں۔ میں یہ غلطی اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نصیحت کروں گی کہ خود کو ختم کر دینے کے ہزاروں طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں۔ زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا انتخاب کریں۔ مجھے اس ایک کمرے کے گھر میں ہر وقت چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پیدائشی اندھی ہو جاتی، لیکن ایسی اندھی نہ ہو جاتی کہ مجھے میرا بیٹا نظر نہ آئے، لیکن اسے دھتکار دینے والا شخص ہر جگہ نظر آئے۔ تو کیا مجھے ایسی بے اختیاری پر کوڑے نہیں برسانے چاہیے؟ عالیہ نے اپنی ہتھیلی میں بارش کی پھوار سمیٹی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے ویرا۔ اپنی بے اختیاری کو اس نے بھی معاف نہ کیا۔ چند دنوں بعد وہ رات شٹل کاک آیا اور ماما مہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہا۔ وہ چھت کو دیکھ رہا تھا، پھر دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکنے لگیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں؟ سائد ٹھیک کہتا ہے، وہ بات بدلنے میں ماہر ہو چکا ہے۔ رات کے اس وقت؟ کیا وقت ہوا ہے؟ تمہیں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور تم ایسے خاموش ہو کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے کئی دنوں سے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ کہ اینون بتا رہی تھی کہ یونی میں بھی تم ایسے ہی رہتے ہو۔ منہ کھولو اور مجھے اپنی زبان دکھاؤ، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فرما برداری سے منہ کھول کر زبان دکھا دی۔ اب کھڑکی کے پاس جاؤ، زور سے چلاؤ، مجھے معلوم ہو کہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر امرا کھڑی اسی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ چلا نہ پڑنا،
آ جاؤ۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اینون کو آپ نے میری جاسوسی کے لیے لگا رکھا ہے؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے مشینی کیوں ہو رہے ہو؟ تم میں جو ہنسی نرمی کا عنصر ہوا کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا میرا رویہ برا ہے ماما؟ برا نہیں، عجیب ہے۔ سہارا دینے والا یا یونی میں کسی لڑکی نے تمہیں پرپوز کر دیا ہے، تم نے انکار کر کے اس کا دل توڑا ہے اور تم اس کے لیے حساس ہو رہے ہو۔ نہیں، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم نے کسی کو پرپوز کیا؟ کیا اس نے انکار کر دیا تو تم نے ان 8-10 لڑکیوں سے بدلے لے لیے ہیں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں میرے ساتھ چلیں گی ماما؟ مجھے کہاں سنبھالتے پھرو گے؟ کال، تم، ویرا، امرا سب مل کر جانا۔ آپ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ میں انکار نہیں کرتی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم مجھے سویڈن لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے سویڈن نہیں پسند۔ تم کتنا بدل رہے ہو آلیان۔ جب تم واپس آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بیان غیر حقیقی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پسند۔ تمہیں تو جلدی شادی کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ سب غیر ضروری لگنے لگے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں ماما، فکر نہیں کریں۔ تمہیں امرا کیسی لگتی ہے؟ آپ کو ویرا کیسی لگتی ہے؟ اس نے فوراً کہا۔ ویرا؟ جی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، سب سے بڑی بات عزت کرنا جانتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو سمجھتی ہے۔ میں نے اسے بے غرض اور پرخلوص پایا۔ وہ ہر ایک کی مدد کو تیار رہتی ہے۔ وہ حسد رشک سے پاک ہے۔ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں ماما۔ تم نے ایک دم ویرا کی ایسے بات کی جیسے اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ وکالت تم نے میرے لیے کی یا خود کے لیے؟ آخری بات نے آلیان کے چہرے کے سب رنگ نچوڑ لیے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو مجھے ناپسند ہو۔ میں کسی نہ کسی طرح قابل نفرت لوگوں سے بھی محبت کا رستہ نکال لیتی ہوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ماما، سوائے ایک کے۔ ہم کتنوں سے محبت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اس سے اہم ہے کہ ہم کتنوں سے نفرت کر چکے ہیں۔ محبت کو راہ ہو نہ ہو، نفرت کو راہ ہوتی ہے۔ میں اس شخص سے محبت نہیں کر سکتا، میں مارگریٹ نہیں بن سکتا۔ میں صرف اس کی بات نہیں کر رہی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے ڈر تھا آلیان کہ تم ایک دن مارگریٹ کو لے کر بہت سوچا کرو گے۔ ماما کے بارے میں سوچنا برا ہے کیا؟ مارگریٹ کے بارے میں سوچنا نہیں، جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں سوچنا۔ تم میری اولاد ہو، میں تمہاری آنکھ کی پتلی کی حرکت بھی پہچانتی ہوں۔ ان آنکھوں کی چمک کہاں گھوم کر آئے ہو، یہ پوچھا ہی نہیں میں نے، ابھی بھی نہیں پوچھوں گی۔ بس یہی کہوں گی کہ پرسکون رہو، جلد باز مت بنو، خود کو وقت دو۔ میں جلد باز تو نہیں ماما؟ ہاں میں ہوں، لیکن بعض معاملات میں ہم ہو جاتے ہیں اور ہمیں خود کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک جملہ اس کے ذہن میں بجنے لگا۔ پہلے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس کے لیے کس قدر ضروری ہوں، پھر اس نے یہ ثابت کر دکھایا میں کتنی غیر ضروری تھی۔ دادا کا اجاڑ پلانٹ بک گیا تھا اور انہوں نے لیڈی مہر سے قرض لی رقم واپس کرنے کے لیے اسے دی تھی، اور کچھ مزید رقم کہ وہ دائم کو دے سکے۔ دائم کو پیسے میں دوں گی۔ اب جب پیسے ہیں تو اسے دے دو امرا۔ تم صرف دل لگا کر پڑھو، بے شک جاب چھوڑ دو۔ نہیں دادا، جو کام میں نے اپنے ذمہ لیے ہیں وہ میں خود ہی کروں گی۔ تمہارا آخری سال ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم جاب چھوڑ کر پڑھو۔ تمہیں اب اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سب پیسے تمہارے اور دانیہ کے لیے رکھے ہیں۔ سب دانیہ کے لیے رکھ دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اب تمہیں کیا چاہیے امرا؟ تمہیں باہر آنا تھا، تم آ گئی۔ اب سے پہلے تک تم بہت خوش مجھ سے بہت ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں تم اس لیے اداس رہی کہ تمہارے بہت سے یونی فیلوز چلے گئے۔ اب نئی وجہ کون سی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تمہارا آخری سال ہے یونی میں، دل لگا کر صرف پڑھو۔ یاد ہے مجھے، یہ میرا آخری سال ہے۔ لگتا ہے دادا زندگی کا ہی آخری سال ہے۔ اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو؟ معلوم نہیں دادا،
لیکن اس سے آگے مجھے زندگی نظر نہیں آئی، سب ختم ہوا سا لگتا ہے۔ تو مجھے اپنی طرف سے مزید فکر مند کر رہی ہو امرا۔ دادا، کبھی میں خوش ہوتی ہوں تو فوراً غمزدہ ہو جاتی ہوں، زندگی اچھی لگتی ہے تو فوراً بری بھی لگنے لگتی ہے، بھاگتے بھاگتے پھر سے چلنے کی ہمت رہتی ہے نہ چاہ۔ میری ایک کلاس فیلو کہتی ہے کہ ایسی کیفیت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کسی کنارے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف آتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں، کس طرف جانا ہے بتاؤ امرا۔ دادا کی آواز کھردری ہو گئی۔ حسب نصب نہیں ہے میرے پاس، کیسے بتاؤں؟ سر پر لٹکتی تلوار کو اس نے گر جانے دیا۔ دونوں کے درمیان سکوت رہا۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے کافی وقت لیا۔ کون ہے وہ؟ ان کے انداز میں حوصلہ افزائی ناپید تھی۔ دوست۔ خرابی دوست سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے پھر وقت لیا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ مجھ سے یہ نہ پوچھیں، جو میں آسانی سے بتا رہی ہوں وہ میرے لیے اتنا آسان نہیں رہا۔ میری سماعت پہ یہ جتنا گراں گزرا ہے تمہاری زبان پر نہیں گزرا ہوگا۔ تم پاکستان آؤ گی تو یہ باتیں ہوں گی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ دادا، آپ چاہتے ہیں کہ میں بس پاکستان آ جاؤں؟ آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ اس طرح دور بیٹھے باتیں کرنے سے بات بڑھ جائے گی، میں آپ کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گی۔ میں جو یہاں اتنی دور اکیلی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور اگر یہیں کی یہیں رہ گئی تو آپ کیا کر لیں گے؟ دادا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور آپ خاموش ہیں۔ تم بھی خاموش رہو امرا، میں جان گیا ہوں کہ اس میں ضرور ایسی کوئی خرابی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے تمہارا انداز ایسا ہے۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہے۔ بلکہ امرا، میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں پاکستان آنا ہے۔ اور دادا نے بھی وہی انداز اپنا لیا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کئی گھنٹے بت بنے تو رہ سکتی ہے، لیکن دادا کے اس انداز کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ دادا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کی پلکوں سے افشاں چن لی ہے۔ وہ جو 4 قدم اس سے دور جاتی تھی اور 2 قدم اس طرف بڑھاتی پھر پلٹ جاتی تھی، وہ ان عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہے۔ اور وہ دادا کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس کا اس پر اور خود اس کا خود پر اختیار نہیں رہا، اور یہ بھی کہ اب اگر وہ پلٹی تو پتھر کی بن جائے گی، نہ وہ ان کے کام کی رہے گی نہ اپنے۔ اس نے اتنا سب جان لیا ہے تو ہی دادا سے بات کی ہے نا؟ امرا، میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دادا کو پھر سے کہنا پڑا۔ اسے دادا کے انداز پر غصہ آ گیا، دکھ بھی ہوا۔ اس کا دل کیا جواب دیے بغیر لاگ آف ہو جائے، لیکن وہ بھڑک کر خود کو یہ کہنے سے روک نہیں سکی۔ آپ چاہتے ہیں میں خود پر زندگی حرام کر لوں، اس دروازے پر دستک دوں جو صرف مرنے والوں کے لیے کھلتا ہے؟ مرنے کی بات کر رہی ہو امرا؟ پھر یہ بھی یاد رکھنا، بوڑھوں پر موت بنا کسی تردد کے جلد مہربان ہوتی ہے۔ امرا جہاں کی تہاں رہ گئی۔ دادا چلے گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سادھنا نے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تو اندر آ گئی۔ زندگی میں کون سا مقام ایسا ہوتا ہے سادھنا، لگنے لگتا ہے کہ بس اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہم کچھ ایسا کر گزرے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سادھنا کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا کیا؟ میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے اپنے بارے میں ایسا محسوس کیا تھا۔ آریان کے پاپا سے پسند کی شادی کی تھی، ہم 2 مختلف ذاتوں سے تھے، میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پھر ہم نے خود شادی کر لی، اور پھر جب ہمیں آریان کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا، مجھے لگا میرے ماتا پتا کی بد دعا لگی ہے۔ میں ان سے پہلے ہی معافی مانگ چکی تھی، وہ مجھے معاف کر چکے تھے، لیکن میری ماں نے ایک بات کہی تھی، وہ بولی تم نے تو اپنی خوشی جی لی اور اب ہمیں اپنا دکھ مرن سمے تک کاٹنا ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں تھے، بس سماج میں سر اٹھا کر چلنا تھا، تم نے ہمارا سر ہی کاٹ ڈالا۔ دھن دولت قسمت سے
مان سمان سماج سے۔ غلط وہ نہیں تھے، غلط میں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے امرا، ماں باپ اور اولاد اگر آمنے سامنے ہوں اور دونوں ہی غلط ہوں اور دونوں ہی ٹھیک، تو بھگوان ان دونوں میں سے ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ جو مان سمان ان کا ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا میرے پاس رمیش نہ ہوتا، آریان بھی نہ ہوتا، میرے ماتا پتا کے پاس ان کا مان سمان ہوتا۔ امرا جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اگلے دنوں دادا نے اس سے بات چیت ہی بند کر دی۔ وہ کتنی ہی فون کالز کرتی، وہ فون نہ اٹھاتے، لاگ ان نہ ہوتے۔ یہ ان کی ناراضگی کا عملی ثبوت تھا۔ صرف ابھی بات کرنے پر امرا کو اس صورتحال کا سامنا تھا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تو وہ جان دے کر ثبوت دیں گے کہ دیکھو، دو ضدیوں میں سے بڈھے ضدی کی جیت ہوئی۔ دانیہ نے اس سے بات کی۔ کیا کہا ہے دادا سے تم نے ایسا؟ وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہے۔ میں نے ان سے پیسے لینے سے انکار کیا تھا۔ اب وہاں جا کر تم اتنی بڑی ہو گئی ہو امرا کہ دادا کو انکار کرنے لگی ہو؟ تمہاری تو جان ہے دادا میں، ہے نا؟ دانیہ طنز کر رہی تھی۔ یہ بات اسے تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ اعلان کیا کرتی تھی کہ دادا اس کی جان ہے، تو اب اس جان کا خیال کیوں نہیں رہا اسے؟ وہ اسے جذباتی بلیک میل نہیں کر رہے تھے، بس پرانے وقتوں کے آدمی تھے تو بس اتنی بڑی بات سنبھال نہیں سکے۔ عیسائی ماں، لاپتہ باپ، گھر نہ خاندان، نام نہ نشان۔ وہ ان پیغامات کو کس دل سے آلیان کو دیتی جو کئی راتوں سے وہ لکھ رہی تھی؟ وہ دادا کی جان پر رحم کرتی تو اپنی جان کا کیا کرتی؟ دادا سے بات کرنے سے پہلے ہی تو اس نے ان پیغامات کو آلیان کو دینے کی کوشش کی تھی، اور اچھا ہی ہوا اس نے انہیں نہیں لیا۔ یہ تمہارے لیے چند پیغامات میں نے بہت جرأت سے لکھے ہیں، پلیز انہیں پڑھ لو۔ انہیں بھی سیف روم میں جا کر لگا دو۔ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے یہ آلیان۔ ان میں جو لکھا ہے وہ میں ہاٹ راک میں سن چکا ہوں۔ ان میں جو لکھا گیا ہے وہ سنا گیا ہے، نہ کہا۔ امرا، اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ تم کس قدر ضدی ہو آلیان؟ ہاں، میں بہت ضدی ہوں۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کرتا تھا اور بکواس کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تم، جھوٹ۔ ایسی ہی بات تھی تو سائی کے منہ سے پال کے حملہ کا سن کر تم اپسیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ پال مجھ پر دوبارہ حملہ نہ کر دے، تم سٹور سے گھر تک مجھے چھوڑنے کیوں آتے رہے تھے؟ رافیل کو تم نے جھیل میں دھکا دے دیا کیونکہ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔ کال کو تم نے فائر کر کے گرا دیا تاکہ میں ریس جیت لوں۔ اتنے سارے سچ ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو امرا۔ کال پر فائر کرنے کے لیے مجھے ویرا نے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تم ہار گئی تو دوبارہ کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ وہ ہر حال میں تمہیں جیتتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ کال کے ساتھ کوئی بھی یہ کرنے کو تیار نہیں تھا تو میں نے کر دیا، صرف ویرا کے لیے۔ صرف ویرا کے لیے؟ امرا کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تم نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ دوسرے تمہارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ انہیں تمہاری کتنی فکر؟ تمہیں صرف اپنی نادانی کی فکر ہے۔ پال نے تم پر حملہ کیا، مجھے یہ جان کر دکھ ہوا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے دکھ ہوتا۔ کال نے خاص جا کر پال کو سمجھایا، یعنی اس سے بھی دکھ ہوا۔ ایسا ہونا نارمل ہے، اور جیب پیٹرسن کے کہنے پر ہم 3 لوگ تمہیں گھر تک چھوڑتے رہے تاکہ پال دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ خود جے پیٹرسن کتنی ہی راتیں یہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ میری ڈیوٹی تھی امرا، اور رافیل کو صرف اس لیے دھکا دیا کیونکہ وہ پرینک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے ماما کو اداس کر دیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے آلیان، یہ سب تم خود کرنا چاہتے تھے، خود۔ جو میں خود کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس واپس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پریڈ میں تمہارے پیچھے آنا تھا۔ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امرا۔ تمہیں کیا پتا میں کس کس کا کھلونا ہوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی، کچھ نہ کہہ سکی۔
یونیورسٹی بڑی پری ہے، جا کر کسی کو بھی دوست بنا لو۔ اس کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا اب ہو چکا تھا۔ امرا اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ دوست، ہاں وہ دوست، دوستی ہی تو کر رہی تھی تب بھی اب بھی۔ ٹھیک ہے، وہ دادا سے بات کرے گی۔ اس نے اپنی اور اس کی آخری ملاقات میں سوچا تھا۔ وہ بات کر چکی تھی اور دادا کے ایسے ناراض ہونے پر سوچ رہی تھی کہ ابھی وقت اس کے ہاتھ میں ہے، وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا، کیونکہ برننگ مین جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ پورا کا پورا جل جائے گا، آگ کی لپیٹیں اس سے اٹھیں گی اور وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ بلیک روڈ ڈیزرٹ میں ہونے والی برننگ مین طرز کا فیسٹیول ایک دوسری کمپنی مانچسٹر شہر سے ذرا دور کروا رہی تھی۔ یہ فیسٹیول ایک رات پر مشتمل تھا جو بہت بڑے میدان میں ہو رہا تھا۔ وہ جاب سے گھر جا رہی تھی کہ اینون اسے لینے آئی۔ ویرا اس سے پہلے ہی جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ میں اتنی گمسم سی ہو گئی تھی کہ نہ کسی سے بات کرنے کا جی چاہتا تھا، نہ ہی ملنے کو۔ چلو وہاں ساری یونی اکٹھی ہوگی، مرے جا رہے تھے سب وہاں جانے کے لیے۔ آلیان بھی ہوگا وہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہونا تو ضرور چاہیے، آلیان بھی وہاں ہوگا، وہ سوچ کر اینون کے ساتھ آ ہی گئی۔ 120 فٹ اونچا برننگ مین میدان کے عین درمیان میں استادہ تھا۔ آس پاس آگ کے کئی کرتب ہو رہے تھے، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ کوئی منہ سے نکال رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لے کر اچھال رہا تھا، کوئی کمر کے گرد گھما رہا تھا، کہیں آگ کی سائیکل چلائی جا رہی تھی، آگ سے جلتی تنی رسی پر چلا جا رہا تھا، اور کہیں آگ سے جلتے دائروں میں کلا بازیاں لگائی جا رہی تھیں۔ ہر 10 قدم پر آگ ایک نئے انداز سے موجود تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ وہ اینون اور اینون کی ایک دوست کے ساتھ ساتھ گھومتے رہے۔ وہ آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اینون نے بھی منہ میں تیل ڈال کر آگ منہ سے نکالی، اور ایسا کرتے اس کی بھوؤں کے بال صفائی سے صاف ہو گئے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو اب تم، ویسے ہی تمہاری بھوؤں میں 4 بال تھے، وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوئے۔ اینون کی دوست ہنسے جا رہی تھی۔ تم بھی کرو امراح۔ امراح نے ناح میں سر ہلایا۔ کب لگے گی اسے آگ؟ امراح نے پوچھا۔ 12:01 پر۔ یورپ والے بھی اچھے فارغ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، امراح نے تبصرہ کیا۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ دنیا انہی کھیل تماشوں سے سجی ہے امراح۔ اچھا، ویسے تم آج کل کس جاپانی فلسفی کو پڑھ رہی ہو؟ امراح چڑ گئی۔ اینون نے دانت نکالے جو امراح کو اچھے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ یہ تمہارے دودھ کے دانت ہیں نا؟ نہیں، دانت کے دانت، اس نے اور زیادہ دانت نمایاں کر کے کہا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، امراح ہنس ہی دی۔ بالکل جیسے تمہاری سائیکل چلتی ہے۔ امراح کی نظر کال پر گئی جو منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ آگ کو آگ لگا رہا ہے، خدا کرے آگ ہی لگ جائے۔ اینون کال کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کال کافی کرتب دکھا رہا تھا آگ سے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھ رہی تھی۔ سائی بھی اسے وہیں مل گیا۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گی۔ سائی کچھ خوش نہیں ہوا تھا اس کے وہاں آنے سے۔ بس اینون لے آئی۔ آلیان کو دیکھا ہے تم نے؟ آیا ہے وہ؟ آیا تو ہے، اب وہ پتہ نہیں کس طرف ہے۔ تم نے وہ ڈھانچہ دیکھا ہے جس پر سب اپنی زندگی کے پچھتاوے لکھ رہے ہیں؟ پھر وہ ڈھانچہ بھی جلایا جائے گا، آؤ وہاں چل کر لکھیں۔ وہ سائی کے ساتھ آ گئی۔ ایک روتے بسورتے آدمی کا ڈھانچہ تھا، صرف سر جو میدان میں پڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ کوئی 100 افراد اس پر بیک وقت پچھتاوے لکھ رہے تھے۔ میں تاعمر پچھتاؤں گی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا، میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنی آلیان۔ سائی کو وہیں چھوڑ کر وہ آلیان کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ تو اسے نظر نہ آیا۔ ویرا اسے پشت سے نظر آ گئی۔ وہ کسی کے کان میں بات کر رہی تھی، اور جب وہ ذرا پیچھے ہوئی تو امراح کو معلوم ہوا وہ کان آلیان کا تھا۔ دونوں نے سیدھے کھڑے ہو کر منہ سے آگ نکالی ایک ساتھ، پھر ان کے 2 کلاس فیلوز نے نکالی
جو کافی دور تک گئی۔ شاید ان دونوں کے گروپس میں شرط لگی تھی۔ مجمع میں کھڑی امراء اکیلی ہو گئی۔ جب وہ منہ سے آنکھ نکالنے سے فارغ ہو چکے تو ویرا نے آلیان کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں فائر پوئی تھام لی اور اسے اپنے ساتھ تیزی سے گھمانے لگی۔ آگ کی لہریں اس کے جسم کے ساتھ گول دائروں میں مختلف اشکال میں کئی رنگوں میں بنتی چلی گئیں۔ وہ اسے کمر کے پیچھے لے گئی، سر سے اوپر، دونوں پیروں کے نیچے سے، پھر سر کے اوپر۔ فائر پوئی اس کے وجود کے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ اتنی تیزی اور کمالیت سے اس کے نئے کرتب دکھا رہی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ساری عمر صرف اسی کھیل کو کھیلتی رہی ہے، اس نے صرف اسی کی مشق کی ہے۔ اگر وہاں اس کے سامنے آلیان موجود نہ ہوتا تو امراء ضرور داد تحسین سے اس کی طرف دیکھتی، لیکن اب جتنی آگ ویرا کے ہاتھ میں تھی اس سے کہیں زیادہ امراء کی نظر میں تھی۔ امراء کا دم گھٹ رہا تھا، اس کی سبھی حصیں انگشت بدندا تھیں۔ اب ویرا نے آلیان کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ آس پاس موجود پوئی فیلوز ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ امراء نے اپنے دل پر آگ کی لپیٹیں محسوس کیں۔ اس نے ذرا غور کیا اور اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہی، لیکن وہ اور بڑھ گئی۔ ویرا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے پینٹ ہاؤس کے شوکیس سے ڈرا کیا تھا اور جو بن کر اسے اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک دو بار یونیورسٹی پہن کر جا چکی تھی، پھر وہ ایک عرصے تک اس کی وارڈروب میں پڑا رہا تھا۔ امراء کو لگا وہ اسے پھینک دے گی، لیکن اسے پھینکا نہیں گیا تھا۔ آلیان کھڑا تھا اور ویرا کے کرتب ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، اور پھر وہ رک گئی عین آلیان کے سامنے، بہت ہی کم فاصلہ رکھ کے۔ اس نے کچھ کہا۔ آلیان خاموش اسے دیکھتا رہا۔ اتنی دور سے، اتنی زیادہ دور سے بھی اسے سننے میں ذرا مشکل نہ ہوئی کہ ویرا نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے؟ 12 گھنٹے بجے اور مجمع میں سکوت چھا گیا، اور پھر 12:01 کا گھنٹہ بجا۔ مجمع نے سکوت کو شور سے توڑا۔ 70 فٹ اونچے ڈھانچے میں آگ بھڑکی اور وہ جلنے لگا، سر سے گردن، گردن سے سینے تک پورے کا پورا۔ آگ نے قیامت کا منظر کر دیا، جیسے سب جل جانے کا وقت آ چکا ہو۔ آلیان نے ویرا کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور مسکرایا۔ اسی پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ویرا نے یونی فیلوز کو تالیاں بجا کر متوجہ کیا، آلیان کی طرف اشارہ کیا اور بولنے لگی۔ پھر آلیان کی طرف بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور تیز تیز بولنے لگی۔ انداز بچکانا بھی تھا، دل ربا بھی۔ یونی فیلوز دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے، اور پھر آلیان نے کچھ کہا تو تالیاں بجنے لگی۔ ویرا اٹھ کر مسکرانے لگی۔ ایسی مسکراہٹ ویرا کے ہونٹوں پر دکھائی نہیں دی۔ سائی اس کے عین پیچھے کھڑا۔ تو امراء یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سائی کی آواز لرز رہی تھی۔ امراء نے اسے دیکھا، سائی کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ ویرا آلیان سے کیا کہہ رہی ہے تم جانتے ہو نا؟ سائی نے اس سے آنکھیں چرائی تو وہ سمجھ گئی کہ جانتا ہے۔ ویرا تمہارے پاس آئی تھی۔ سائی کیا کہا اس نے؟ امراء چلا اٹھی۔ سائی کھڑا رہا۔ وہ کسی کا راز کسی کو کیسے دے سکتا تھا؟ امراء جھٹکے سے پلٹی۔ زندگی میں سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے امراء، سائی نے نرمی سے کہا۔ امراء کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ آلیان اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کہانی کا یہ وہ موڑ تھا جو دل اور آنکھوں سے پوشیدہ تھا۔ اگر ہم کسی کو نہیں پا سکتے تو ظاہری بات ہے اسے کوئی اور پالے گا۔ سائی کے لیے مشکل ترین ہو گیا اس کی طرف دیکھ کر بولنا۔ امراء تیزی سے آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امراء؟ گھر۔ اتنی جلدی گھر؟ دیکھو ابھی تو شروع ہوا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی۔ وہ تو کب کا جل چکا۔ امراء رش کو ہٹاتی ہوئی جا رہی تھی۔ سائی اس کے پیچھے لپکا لیکن نہیں پہنچ سکا۔ ایک چنگاری اڑتی ہوئی اس کے فرشی دوپٹے پر گر گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ بڑبڑائی۔ وہ ساری یادیں ذہن سے کھرچ ڈالے گی، صرف ایک منظر کو ذہن سے مٹانے کے لیے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا، آلیان اور ویرا، ویرا اور آلیان۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، یہ جانتی تھی۔ اسے شادی کے لیے پرپوز کرے گی، وہ نہیں جانتی تھی۔ امراء تمہارا دوپٹہ، انہوں چلائی۔
اینون اس کے پاس آئی، دوپٹہ زمین پر رگڑا۔ نظر نہیں آتا؟ آتا ہے نظر، جل کر مرنے لگی ہوں۔ سب ہو کر رہے تھے، چنگاریاں اڑی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ امراح سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اینون نے اس کی حالت پر غور کیا۔ اسے جواب دیے بنا وہ چلی آئی، آگ سے بھرے میدان کو پار کر کے۔ اس سے باہر نکل کر اسے ٹیکسی کے لیے دور تک چل کے جانا تھا۔ وہ لمبی سڑک پر پیدل چلنے لگی، اس کی پشت پر برننگ مین استادہ تھا۔ اسے لگا وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہاں بھی کوئی جل رہا ہے اور مجھ سے زیادہ جل رہا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اسے پیدل چلنے میں کوئی قباحت نہ ہوئی، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کے محسوسات چلا رہے تھے کہ اس نے دیر کر دی۔ اس کی آنکھ کی پتلی اسے بار بار چند مناظر دکھا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کا ماسک اٹھا رہا ہے، ویرا اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ وہ ہزاروں کی پریڈ میں اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں ویرا کا ہاتھ نرمی سے تھپک رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے کود رہا ہے۔ وہ اسی کھڑکی سے رخ موڑے جا رہا ہے، دور، بہت دور۔ وہ دور جا چکا ہے اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے باکس کھولا اور سب سے پہلی چیز جو اس کے ہاتھ نے اٹھانی چاہی وہ رول ہوا کاغذ تھا۔ اس نے اس کا ربن کھول کر اپنے سامنے پھیلا لیا، گھٹنوں کے بل نیچے ایسے بیٹھ گئی جیسے عقیدت کے پیش نظر ایسا کرنا لازم تھا۔ سویڈن جاتے میں نے ٹرین میں اسے بنانا شروع کیا تھا، پھر جہاں جہاں میں گیا میرے ساتھ رہی۔ میں نے ہر خوبصورت جگہ رک کر اس کی نوک پلک سنواری۔ دریا کے ساتھ چلتے میں نے ان بیلوں میں رنگ بھرے، چار اطراف پہاڑوں میں گھر کر مجھے ان بیلوں میں پھول بنانے کا خیال آیا، اور ہزاروں کے ہجوم میں گھومتے میں نے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں کافی وقت لیا، یہ زمین کو چھوئے گی یا نہیں۔ اور کیا تم نے کبھی پھولوں کو کمر کے گرد لپیٹا ہے؟ دیکھو یہ فراک کے گرد لپیٹے کیسے لگ رہا ہے۔ اس نے اس تصویر کو ان خوبصورت جگہوں پر بیٹھ کر بنایا تھا جہاں جہاں وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ وہ اسے ساتھ لے گیا تھا۔ سویڈن سے صرف یہی لائے ہو میرے لیے؟ یہ صرف نہیں ہے۔ اس کا منہ بن گیا، وہ بہت اداس ہو گیا۔ تم نے کبھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ ہر تصویر بولتی ہے۔ وہ اداسی سے گویا ہوا۔ جو کہانی وہ لکھ کر لایا تھا امراح نے اسے نہیں پڑھا تھا۔ مجھے انسان کی زبان سمجھ میں آ جائے یہی کافی ہے۔ اداسی کو جھٹک کر اس نے ایک نئی داستان کراس بیگ میں سے نکالی، اور ایسا کرتے وہ بہت خوش تھا۔ اداسی ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ جادو ضرور چلے گا۔ وہ ایک لکڑی کا پل تھا جو بہت بڑی جھیل کے اوپر بنا تھا۔ پل کے اس طرف ایک لڑکا کھڑا منہ پر ہاتھ رکھے کسی کو آواز دے رہا تھا۔ پل کے دوسری طرف جنگل اور پہاڑ تھے۔ ایک درخت کے پیچھے کھڑی ایک لڑکی اپنی ہنسی دباتی چھپی کھڑی تھی۔ وہ کتنی زبانیں اور داستانیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ اسے کچھ سنا رہا تھا، کیا کچھ بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھاس پر اس ماڈل کو نکال کر رکھا، امراح نے اپنا سانس گم ہوتے پایا۔ تو کیا وہ اس سے سوال کر دے گا اور اسے انکار کر دینا ہوگا جیسے کہ اس نے سوچ رکھا ہے؟ یہ خواب اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، پھر وہ ایسے اس کے آس پاس نہیں رہے گا۔ یہ کس بچے کے لیے لائے ہو؟ اس نے سنگ دلی سے اس کا خواب توڑ دیا۔ بچے؟ وہ دیر تک سوچتا رہا، جیسے اس کا ننھا سا دل بھی ٹوٹ گیا ہو۔ زمین سے پھوٹتی پھولوں سے لدی بیلیں، دلکش رنگوں میں لپٹی لڑکی، لمبے بال کندھے بکھیرے آ رہی تھی۔ وہ امراح تھی۔ کیسی ہے؟ اس نے شوق سے پوچھا، اس متعلق پوچھا جس کی کہانی وہ بنا کر لایا تھا۔ اچھی ہے، تم ذرا تفصیل سے دیکھو۔ اس کی آواز کمزور ہو گئی۔ بہت تفصیل سے دیکھ چکی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تصویر میں ایک سایہ لڑکی کی طرف آتا نظر آ رہا تھا جو پھولوں کا ہی حصہ لگ رہا تھا، جسے پہلی نظر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ امراح نے خود کو دیکھنے سے پہلے اس کو دیکھ لیا۔ وہ آلیان تھا جس پر اس نے انگلی نہیں رکھی تھی، اس پر امراح نے نظر رکھ لی تھی۔ اسے ایک پل لگا جیسے وہ سب سمجھ گئی تھی۔
وہ اس کھڑکی کے نیچے کھڑا مسکرا کیوں رہا تھا؟ وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے؟ وہ کئی سے گزرے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ شو سٹور میں اس کی منت کیوں کرنے آیا تھا؟ مانچسٹر میں پہلی برف دیکھتے ہی اس سے اپنے چاروں اطراف محسوس کرتے ہی سب جان لیا تھا۔ وہ کہانی سمجھ گئی تھی جو اسے سنائی نہیں گئی تھی۔ اسی وقت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہیں سنتی تو بے چین ہو جاتی۔ جب وہ سامنے نہیں آتا تو اسے سامنے آتا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے ڈھونڈ نہ لیتا تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتی۔ تو یہ کھلونا نہیں ہے۔ اس نے مزید اس کا دل توڑ دیا۔ وہ اس کی مشق بہت پہلے سے کر رہی تھی۔ نہیں، یہ ایک تصویر کی عملی شکل ہے امرا۔ اسے چھوا جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو، پل کے اس طرف لڑکا کھڑا لڑکی کو آواز دے رہا ہے جس کے ساتھ مل کر مچھلی کا شکار کرنا ہے اسے، اور ہاتھ پکڑ کر تتلیوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو کھلونا ہی ہوا نا، تتلیوں کے پیچھے بچے ہی بھاگتے ہیں۔ بچے نہیں امرا، معصوم دل تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا لاہور، یہ مانچسٹر، سارا گھر تتلیوں سے بھر جائے، رنگ برنگی تتلیاں ہمارے آگے پیچھے اڑیں؟ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو نا آلیان؟ میرا دماغ بزنس اسٹوڈنٹ ہے، دل نہیں۔ تم کتنی معمولی بات بھی نہیں سمجھتی۔ میں تمہیں ہر بات تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہر بات وہ تفصیل سے سمجھ چکی تھی۔ اس وقت وہ یہی چاہتا تھا نا کہ پل کے اس طرف کھڑا آلیان جو اسے آواز دے رہا ہے، تو اس کی آواز پر وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی اس کے پاس آ جائے اور کہے، لو میں آ گئی۔ تم اپنی بے سری آواز کو تھوڑا سریلا کر کے آواز نہیں دے سکتے؟ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو یہ بے سری ہو جاتی ہے۔ اب سنو، کیا اس میں سر آئے؟ ہاں، اب کچھ بہتر ہے۔ ہیڈ کو سر پر جمائے وہ اس سے آگے چلی گئی۔ اس ٹوکری میں کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آئے گا، ضرور آئے گا۔ چیری، وہ مڑے بغیر ادا سے کہہ گئی۔ اتنی سی چیری؟ اسے صرف بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میں اتنی ہی کھاتی ہوں، تمہارے لیے نہیں لائی۔ لیکن میں تو تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ لینے سے زیادہ دینے کے لیے تیار رہے گا۔ کیا؟ اب وہ پلٹے گی، اسے دیکھے گی۔ یہ اس نے مٹھی کھول دی اور تتلی اڑتی ہوئی اس کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا بہانہ کرتے دراصل اس کے پیچھے بھاگنا۔ اسے تتلیاں نہیں چاہیے تھیں، ان کے پیچھے بھاگتی امرا چاہیے تھی۔ اسے مچھلیوں سے مطلب نہیں تھا، اسے اس کے ساتھ بیٹھنے سے غرض تھی۔ اسے پھول اچھے لگتے تھے اگر وہ اس کی پوشاک میں گھندے ہوں، اس کی کمر سے لپٹے ہوں یا سر پر تاج کی صورت رکھے ہوں۔ یہ جو تمہیں کھلونا لگ رہا ہے، جس دن یہ تمہیں کھلونا نہ لگے مجھے بتانا۔ اچھا، تم کیا کرو گے؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے آؤ گی، اس دن یہ سوال نہیں کرو گی۔ اگر مجھے کبھی بھی سمجھ نہ آئی تو؟ اپنے خوف کو اس نے زبان دے دی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یہ بھی کوئی بد دعا ہی ہوگی جو تمہاری عقل کو دی گئی ہوگی۔ بد دعا اس کی عقل کو نہیں، قسمت کو دی گئی تھی۔ اس نے درخت کے پیچھے کھڑی لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، دونوں کو جھیل کنارے بٹھا دیا۔ سورج ڈھلنے لگا، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ وہ یہ چاہتا تھا تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا بند کمرے میں ایک عمل یہ تصور کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے مانا کہ وہ ایک نجس وجود ہے۔ وہ آلیان کے لیے نحوست لے کر آئی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا تھا۔ وہ ایسا کرنے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا رہا ہوگا۔ اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے سٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے رات کو وہ اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ امرا اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔
شٹل کاک سے کتنی ہی دور وہ اسے لے کر بس سے اتر گیا۔ کتنے سٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر آلیان ہوں گے۔ تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اس سے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے کہ اگر اس نے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا؟ اس کے سرہانے پھول رکھے۔ پھولوں سے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہی کہہ رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو، کبھی بہت فارغ ہوئی تو کروں گی۔ اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اس نے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بوجھ چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ۔ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی اور اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات پڑھ نہیں لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجا بندے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی۔ اور اگر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا؟ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس نے اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی۔ لیکن یہ کیا جادو الٹا ہو گیا؟ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا، اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے، اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اسے فاصلہ رکھنا اپنے پلان کے مطابق اسے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آ گئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا، نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنے اس پورے پلان پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی۔ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی اب وہ خواب بھی سچا ہوگا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عالیہ نے اس کی شکل کی طرف کئی لہجے دیکھتا رہا اور پھر اس کے کہہ کے تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کھنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کی کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی صحرا کو اپنے صخر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنسنے میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امراح بن جاتی ہے جسے معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔
وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد ہی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام اس پر لکھوا سکتی ہو۔ امرا نے خاتون کو دیکھا اور مسکرانا سر کی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہے؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائی جیسے وہ چوری پکڑ چکی ہوں۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا، اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا، اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر جیسے اس نے اسے بدشگنی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگنوں اور بدشگنوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع تھا، اور پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی، اور اسے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے، کس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ امرا؟ وہ جو پلٹ گئی تھی واپس پلٹی۔ میرا نام امرا ہے، اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا آلیان۔ خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ربن کو لے کر اس کا چلنا دوبر ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اس کی دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں، اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں، ہم جان گئے ہیں تم کیا کر رہی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ربنز کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک اس کا سامنا نہ کرتی۔ چینی سٹالوں پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی کہ میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھا اس کا پلان جو اس نے ترتیب دے رکھا تھا، اور اس پلان کی وجہ یاد بنی تھی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔